وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کے بارے میں 3 چیزیں مشہور ہیں، آپ سب نے بھی سنی ہوں گی کہ رمضان جو ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، آگ سے نجات کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس میں مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ جو مغفرت ہے یہ انسان کی توبہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے۔ انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف کرتے ہیں، اس کو مغفرت فرماتے ہیں۔ اور واقعی میں اس مہینے میں اگر کوئی اپنی مغفرت نہیں کرا سکا اس مبارک مہینے میں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، ان امیجنیبل لاس ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا کتنا بڑا لاس ہے اس کا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کا ٹاپک جو ہے نا ہم یہ توبہ کا رکھیں گے۔ ایک تو اس کی فضیلت کیا ہے، وہ بھی ان امیجنیبل فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، انسان حیران رہ جاتا ہے اپنے رب کے رحمت اور کرم پر کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ فضیلت جو ہے ابھی نہیں بتاؤں گا، تھوڑا سا آگے جا کے، کیونکہ پہلے 2-3 مسکنسیپشنز دور کرنی ہے۔ یہ نہ ہو انسان سمجھ رہا ہو، سوچ رہا ہو کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور وہ توبہ کر ہی نہ رہا ہو، اور کچھ ایسی چیزیں جو انسان کو توبہ سے روک رہی ہیں جو کافی لوگوں میں سننے میں آتی ہیں تو وہ پہلے ہٹا دیتے ہیں جلدی سے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی فضیلت کے اوپر بھی آتے ہیں۔ توبہ بیسکلی ایک سمری، ایک بریفلی یہ سمجھ لیں، امام نووی کہتے ہیں کہ علماء نے یہ کہا کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، تو آپ یہ بس نوٹ کر لیں۔ اچھا، یہ توبہ کا تعلق بھی جو ہے نا، جیسے ہم نے کل والی حدیث میں پڑھا تھا کہ ہم نے نیت اپنی صحیح کرنی ہے، اس توبہ کا تعلق بھی ایک میجورٹی آف دا پورشن آپ کی نیت سے ہے، مین، اور پھر عمل سے بھی ہے، ظاہری بات ہے، لیکن ایک میجورٹی پورشن آپ کی نیت سے بھی ہے۔ جیسے کل ہم نے کہا تھا کہ سچی نیت چاہیے وہ فضیلت اور وہ ورچو پانے کے لیے جو ہم نے کل ڈسکس کیے تھے، اسی طرح توبہ میں بھی سچی توبہ چاہیے۔ اب سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ تو سچی توبہ کے علماء نے کچھ کنڈیشنز بتائی ہیں، چھوٹی سی ہیں، زیادہ لمبی نہیں ہے، تو آپ کو یاد کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ 3 کنڈیشنز ہیں۔ اگر یہ توبہ اللہ کے حقوق کے بارے میں، انسان کے سے حقوق سے تعلق نہیں ہے تو 3 کنڈیشنز ہیں۔ مثال کے طور پہ، یا اس کے کیا کنڈیشنز ہیں پہلے یہ پڑھتے ہیں۔ پہلی کنڈیشن امام نووی بھی کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں ان یقلع عن المعاصی، کہ جو گناہ ہے وہ چھوڑ دے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور گناہ کر بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ کر رہے ہیں اور پڑھتے بھی جا رہے ہیں استغفر اللہ، اور ذہن میں یعنی سوچا کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور ذہن میں پتہ ہے کہ میں نے توبہ کرنی نہیں ہے، میں نے تو گناہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ان یقلع عن المعاصی، یعنی وہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، ان یندم علی فعلها، اس کو ندامت ہو، ریگریٹ ہو دل میں کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، میرے رب نے یہ چیز منع کی تھی، میں نے کی، ہاں غلط کیا، میں نے مان رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، شیطان کو ہٹا رہا ہے کہ نہیں، ایکسکیوز نہیں ڈھونڈ رہا، مان رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، یا رب میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ نمبر 2، ان یعزم اللہ یعود الیہا، اور پھر یہ عزم کر لے، یہ ڈیسائیڈ کر لے، یہ وہ نیت والی بات بھی آگے نا، سچی نیت، یہ ڈیسائیڈ کر لے میں نے واپس نہیں کرنا یہ گناہ، اب میں نہیں آؤں گا، یا رب مجھ سے ہو گیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں اب واپس نہیں آؤں گا اس طرف، مجھ سے ناراض نہیں ہونا، مجھے اس کی بے برکتی، اس کی سزا مت دینا دنیا میں نہ آخرت میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو 3 چیزیں کیا ہو گئیں؟ ایک، گناہ آپ نے چھوڑنا ہے۔ نمبر 2، ندامت آپ کے دل میں ہو کہ واقعی میں یہ غلط تھا، میں نے اللہ نے منع کیا، میں نے کیا۔ نمبر 3، اس پہ واپس نہ آنے کا پکا ارادہ۔ بس یہ 3 چھوٹی چھوٹی باتیں، تو یہ ہے تو سچی توبہ۔ اچھا، اگر اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے تو اس میں ایک اور حق ہے، اس میں ایک اور کنڈیشن ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 3 چیزیں کر لی، اچھا شکر ہے میں نے اس کے 5 لاکھ روپے لیے تھے، 15 لاکھ 50 لاکھ، چلو میں نے توبہ کر لی، اب نئے سلسلے سے کسی اور کے نہیں لوں گا، اس کے تو رکھ لیتا ہوں۔ نہیں 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 نہیں، اس کے جس کو آپ نے دھوکہ دیا ہے یا آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کا نقصان واپس کرنا ہے یا اس سے معافی مانگنی ہے۔ اس کا نقصان اس کو واپس کرنا ہے، وہ پیسے اس کو واپس کرنے ہیں۔ کوئی اور نقصان پہنچایا ہے تو اس سے جا کے یا تو اس کو بھرے نقصان کو یا اس سے معافی مانگے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، یہ حق معاف نہیں ہوگا، یہ کنڈیشن میٹ نہیں ہوگی، تو توبہ نہیں ہوئی۔ تو اس رمضان میں سوچ لیں، اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں، اور ہر ایک گناہ سے آپ نے توبہ الگ الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے ایک گناہ سے کر لیا دوسرے سے نہیں، کوشش کریں شیطان کو اس کے بیچ میں نہ آنے دیں، کیونکہ شیطان کا ون آف دا مین مشنز یہ ہے کہ انسان کو توبہ نہ کرنے دے، اس دھوکے میں ڈال کے رکھے کہ توبہ نہیں کر سکتا۔
اور دس برنگز اس ٹو دی ادر کویشچن یا اسٹیٹمنٹ آف پیپل. یہ اس میں ہمیں لاتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے کیا رکاوٹیں بنتی ہیں. 2-3 مشہور اسٹیٹمنٹس ہیں. ویسے تو توبہ کے لیے آپ بہت لمبا لیکچر اور وہ اس کی ڈیٹیلز آپ علماء سے سنیں گے تو آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے, لیکن میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ بریفلی سمجھا سکوں. تو 2-3 اسٹیٹمنٹس پہ ہم آتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ ہمیں کیا ملتی ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ ہم لوگ کو یہ ملتی ہے, یار اتنے گناہ کیے ہیں میں نے, اتنا عرصہ ہو گیا میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, میں کس منہ سے اپنے رب کے پاس جاؤں, مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے شرم آتی ہے, میں کس منہ سے اپنے رب کے پاس جاؤں اتنے گناہ کر کے. نمبر 1 امام حسن بصری کہتے ہیں کہ شیطان کا دھوکہ ہے, وہ تمہارے دل میں یہ چیز ڈال رہا ہے کہ تم اپنے رب کے پاس نہیں جا سکتے. آپ کو حدیث سناتا ہوں. ایک قسم شیطان نے کھائی تھی, ایک قسم رحمان نے کھائی. شیطان کہتا ہے, ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان قال, شیطان نے کہا وعزتک یا رب, اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرنے میں بالکل نہیں ہٹوں گا. ما دامت ارواحہم فی اجسادہم, جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں, ان کی روحیں ان کی جسموں میں ہیں, میں ان کو گمراہ کرتے رہوں گا, میں ہٹوں گا ہی نہیں پیچھے. رب رحیم نے کیا کہا؟ رب نے کہا وعزتی, اور میری عزت اور جلال کی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کو معاف کرنا نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. سبحان اللہ. مستغفرونی, جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرنا نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. تو یہ آپ کے پہلے جواب ہو گیا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہو گے میں معاف کروں گا. تو یہ بات کرنا کہ اتنے گناہ ہو گئے ہیں اب میں کیسے جا سکتا ہوں اپنے رب کے پاس, یہ کوئی انسان تھوڑی ہے جس کے پاس ہم گناہ کر کے یا اس کو نقصان پہنچا دیا تو واپس نہ جائیں. یہ رب ہے. رب کو سمجھنا اور اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اس سے پہلے موت آ جائے. نمبر 2 ہمیں کیا اسٹیٹمنٹ ملتی ہے؟ میں نے تو پہلے بھی توبہ کی تھی, ایک دفعہ میں نے توبہ کی تھی, لیکن یار پتہ کیا ہوا, میں نے پھر سے وہ گناہ کر دیا. میں 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے, میں نے وہ گناہ کر دیا. میں نے توبہ کی, 2 مہینے بھی نہیں, 10 دن بھی نہیں گزرے تھے, میں نے وہ توبہ کر دی. اب میں پھر کیسے توبہ کروں؟ ڈر لگتا ہے میں پھر سے کر دوں گا. میرے سے تو توبہ ایسے نہیں ہوتی. اللہ اکبر. شیطان کا بہت بڑا ٹریپ ہے یہ. اس کی جواب بھی میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سناتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا. کیا کہتے ہیں؟ ان عبدا اصاب ذنبا, ایک شخص نے گناہ کیا, مفہوم حدیث کا, اس نے گناہ کیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ ربی اذنبت, میں نے یا رب میں نے گناہ کر دیا, فاغفر لی, مجھے معاف کر دیں, میری مغفرت فرما دیں. اب یہ وہ شرائط کے ساتھ ہے, ہاں سچی توبہ کی بات ہو رہی ہے. میں نے گناہ کر دیا ہے, بندہ مانتا ہے, کہتا ہے یا رب مجھے معاف کر دیں. اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا, کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے, یغفر الذنب, جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ کے اوپر پکڑتا بھی ہے. میرا بندہ یہ جانتا ہے اور پھر مجھ سے مانگ رہا ہے. غفرت لعبدی, میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. ثم مکث ما شاء اللہ, پھر کچھ عرصہ گزرا, جتنا اللہ نے چاہا اتنا عرصہ گزرا. ثم اصاب ذنبا, اس بندے نے پھر وہی گناہ کر دیا. پھر اس کو ندامت ہوئی, پھر اس کو سمجھ آئی, تو پھر اپنے رب کے پاس آیا, کہتا ہے ربی اذنبت, یا رب میرے پیار میرے رب میں نے غلطی کر دی, مجھ سے پھر گناہ ہو گیا, فاغفر لی, مجھے معاف کر دیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پہ پکڑتا ہے, یعنی اس لیے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. رب رحیم ہے. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے, رسول اللہ نے 3 دفعہ کہا, پھر وہ وہی گناہ کرتا ہے, پھر کہتا ہے یا رب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس پہ پکڑتا بھی ہے, میں نے اسے معاف کر دیا. سبحان اللہ. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر ایک بندہ 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ کتنی دفعہ بھی گناہ کرے اور پھر وہ سچی توبہ کر لے تو یہ اللہ رب العزت قبول کریں گے. اللہ اکبر. اس سے کوئی پیچھے رہ سکتا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا, اس سے بھرپور, اور یہ فائدہ ضرور اٹھائیں. اب ایک آخری بات, جو مین بات تھی کہ اس کی فضیلت اور ایک مسکنسیپشن یا ایک غلطی جو لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا, جیسے لائن کو ہولڈ پہ لگاتے ہیں نا, آپ آپریٹر کو کسی کو فون کریں, وہ بولتا ہے 1 منٹ ہولڈ کریں, اور پھر 5 منٹ بعد وہ آپ کو لائن آ جاتی ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, انسان رمضان میں آنے کے بعد شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں اس کو ہولڈ پہ لگا دو. گناہوں کو بھی ہم ہولڈ پہ ڈال دیتے ہیں. ہم توبہ کرنے کی جگہ لائن ہولڈ پہ لگا دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں,
ہم بولتے ہیں اچھا گانے سننا نا، اب رمضان میں گانے اور موویز نہیں دیکھیں گے، رمضان میں گانے نہیں سنیں گے. کوئی بندہ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، لڑکا لڑکی آپس میں ریلیشن شپ میں، کالجز میں آج کل کتنا کامن ہے. اچھا رمضان میں ہم آپس میں بات نہیں کریں گے، ہاں رمضان میں تھوڑا دور دور، ہاں ہم نیک ہو گئے تو ہم فون پہ وغیرہ بھی بات نہیں کریں گے. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے جو یہ بندہ بھی یہ سوچتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ڈر ہے، رمضان کی عظمت ہے تب کر رہا ہے نا. آج اس رمضان میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، رمضان سے پہلے دیتا ہوں، رمضان کے بعد دیتا ہوں، رمضان میں نہیں دوں گا. لوگ شراب چھوڑ دیتے ہیں. مجھے یاد ہے میں کالج میں تھا اس زمانے میں، لڑکے جو شراب پیتے تھے رمضان میں چھوڑتے تھے، چاند رات پہ شراب شروع ہو جاتی تھی. اچھا غیبت ہم رمضان میں نہیں، اس طرح بات نہیں کرو، اس طرح بات نہیں کرو، رمضان کے بعد کریں گے. یہ کیا ہے؟ آن ہولڈ، گناہ آن ہولڈ کرنا. اللہ اکبر. یہ شیطان کا کیا دھوکہ ہے کہ آپ نے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی، ان گناہوں پہ آپ نے توبہ ہی نہیں کی. ہاں اچھی بات ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا پھر کر لیتا ہوں. نہیں، آپ نے گناہ چھوڑا، یہ اچھی بات تھی. آپ کی رمضان کی عظمت ہے آپ کے دل میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے آپ کو ڈر ہے. کتنے لوگوں سے آپ بہتر ہیں جن کو یہ بھی فیلنگ نہیں ہوتی اور توفیق نہیں ملتی کہ گناہ کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑیں، لیکن توبہ نہیں ملی آپ کو، جو اصل مغفرت کی ڈائریکٹ سبب ہے، جس سے ڈائریکٹ مغفرت آتی ہے. تو آن ہولڈ نہیں رکھنا آپ نے توبہ کرنی ہے. اور توبہ کا مطلب کہ آپ نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، ندامت ہونی ہے دل میں، میرے رب میں نے غلطی کی ہے، میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہونا، دنیا میں اس کی بے برکتی، اس کی سزا مجھے نہیں دینا، آخرت میں نہیں دینا، اور آئندہ میں نہیں کروں گا. سچی توبہ. ملے گا کیا؟ اب ہم اس پہ آتے ہیں جو ہیوج ریوارڈ ہے اور جو اس عمل کو کرنے پر جو فضیلت ملے گی وہ کیا ہے. اور یہ اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں سورہ فرقان میں. ویسے تو میں آپ کو اور بھی احادیث ہیں لیکن ظاہری بات ہے اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سورہ فرقان میں اللہ رب العزت کہتے ہیں جب عذاب لوگوں پر ہوگا اور جنہوں نے گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. سوائے لوگ جنہوں نے گناہ تو کر لیے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کر لیے. یعنی انسان توبہ ہوا، گناہ چھوڑ دیا اور اس نے نیک عمل کر دیے، کیا ملے گا ان کو؟ ذرا غور سے سنیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ رب العزت رب رحیم ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بڑھ دے گا. اللہ اکبر. اور اللہ غفور و رحیم ہے. ذرا سوچیں 20 سال 25 سال میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہوں. آج میں نے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ توبہ کی، اللہ اکبر، وہ 20-25 سال نیکیاں آ گئیں. 40 سال 50 سال 70 سال 90 سال میں گناہ کرتا رہا ہوں، سارے 90 سال گناہ کرتے رہا ہوں. آج سچی توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا، ندامت ہے، چھوڑ دیا. اللہ اکبر. 90 سال گناہ جتنے بھاری پڑلا بھاری ہوا تھا، اسکیل ہیوی ہو گیا تھا، سب نیکیاں. اللہ اکبر. اور کیا چاہیے؟ 70 سال 20 25 40 سال ہو گیا میں نے پردہ نہیں کیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں پردے کے بغیر باہر گھوم رہی تھی. آج نیت کر لی، اللہ اکبر، جتنا میں نے نہیں کیا، جتنے لوگوں کی نظریں مجھ پہ پڑیں ان کا گناہ میرے سر پہ ہے، میں گھوم رہی ہوں باہر، مجھے گناہ یعنی کما رہی ہوں، بے برکیاں، سب ختم، سب کچھ سچی توبہ سے نیکیوں میں بدل گیا. میں نے سود لیا تھا، سود کا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اور رسول سے جنگ. آج میں نے توبہ کی سچی دل سے، اخلاص سے، تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ سارا مال جو لیا تھا اور آپ نے توبہ کر لی، ختم ہوا، اس کو ختم کر دیا، آپ کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اس طرح کتنے گناہ ہیں، جو جس گناہ میں ہے آج اپنے رب سے توبہ کر لے. رب رحمان ہے، ان کی گناہوں کی وجہ سے اثر ہماری زندگی میں آتا ہے، ہماری آخرت میں آتا ہے. اس سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ابھی وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت کرائے بغیر ہم نے یہاں سے نہیں نکلنا. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.